السلام علیکم دوستوں، نئے آنے والے معزز سامعین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ کو بروقت مل سکے۔ ناول سنیک سرکل، مصنف مظہر کلیم ایم اے، ایپیسوڈ 11۔ مجھے منظور ہے، جیکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ حکم دیں تو میں میرج رجسٹرار کو یہیں طلب کر لیتا ہوں، میجر ہیری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر یہ تقریب باقاعدہ طور پر بھی منائی جا سکتی ہے۔ میں اپنے سرکاری دفتر کے افراد اور سپر ہاؤسز کے رہنے والوں کو بلا لیتی ہوں، جیکی نے کہا۔ تقریب بعد میں منائیں گے جیکی، جب یہ کیس مکمل ہو جائے گا، ورنہ اگر ہم تقریب منانے کے چکر میں پڑ گئے تو ہو سکتا ہے کرنل ڈیوڈ کام دکھا جائے، ٹام نے کہا۔ اوہ ہاں، ٹھیک ہے، میں صرف سپر ہاؤسز کی چند خواتین کو بلا لیتی ہوں، بعد میں باقاعدہ دھوم دھام سے تقریب منائیں گے، جیکی نے کہا۔ اور میجر ہیری نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے تاکہ میرج رجسٹرار کو یہیں بلا سکے۔ اس کے بعد جیکی نے بھی سپر ہاؤسز میں رہنے والے چند جوڑوں کو بلا لیا اور میجر ہیری نے اس دوران کار میں جا کر فوری طور پر مارکیٹ سے جیکی اور ٹام دونوں کے لیے شادی کے مخصوص لباس خریدے، ان کے لیے تحفے خریدے اور ٹام کے کہنے کے مطابق اس نے ایک ڈائمنڈ کی انتہائی خوبصورت انگوٹھی بھی خریدی اور واپس آ گیا۔ 1 گھنٹے بعد میرج رجسٹرار نے باقاعدہ ان دونوں کی شادی رجسٹر کی اور ٹام نے خوبصورت اور قیمتی انگوٹھی جیکی کی انگلی میں پہنائی۔ جیکی اس وقت مخصوص عروسی لباس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ میجر ہیری نے واقعی انتہائی کم وقت میں اس تقریب کو خاصا شاندار بنا دیا تھا۔ قریبی ہوٹل سے تقریب میں شریک تمام مہمانوں کے لیے پرتکلف کھانا سرو کیا گیا۔ جیکی اور ٹام کی طرف سے تمام مہمانوں کو نقد رقم بطور تحفہ پیش کی گئی۔ فوٹوگرافی بھی ہوئی اور میرج رجسٹرار نے ان دونوں کی میرج کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا۔ شام کو 6 بجے جا کر ان دونوں کی شادی کی تقریب اختتام پذیر ہوئی اور جیکی اب مسٹر ٹام بن چکی تھی۔ میرا خیال ہے اب مشن کو کل تک ملتوی کر دیا جائے، میجر ہیری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، وہ مشن تو واقعی ذہن سے ہی نکل گیا تھا۔ تم مجھے تفصیل بتاؤ جیکی کہ تم نے کرنل ڈیوڈ کے ساتھ مل کر کیا کرنا تھا، ٹام نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا اور جیکی نے اسے تفصیل سے بتا دیا کہ اس نے کرنل ڈیوڈ کے ساتھ کیا پروگرام بنایا تھا۔ تم مجھے اس گھر کا پتہ تفصیل سے بتاؤ، میں آج رات ہی وہاں چھاپہ مارنا چاہتا ہوں تاکہ آج رات ہی یہ مشن مکمل ہو جائے، ٹام نے کہا۔ نہیں، وہ لوگ انتہائی باخبر ہیں، انہیں ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو وہ غائب ہو جائیں گے، ہمیں اس کے لیے پوری منصوبہ بندی کرنی ہوگی، میجر ہیری نے کہا۔ کیسی منصوبہ بندی؟ وہ لوگ اگر اس مکان میں ہوئے تو آسانی سے گرفتار کر لیے جائیں گے، ٹام نے حیران ہو کر کہا۔ آپ انہیں نہیں جانتے باس، وہ دنیا کے خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ ہیں، اس لیے ان کے خلاف منصوبہ بندی انتہائی سوچ سمجھ کر بنانی چاہیے، ورنہ وہ چکنی مچھلی کی طرح ہاتھوں سے پھسل جائیں گے، میجر ہیری نے کہا۔ میں نے تو کرنل ڈیوڈ سے مل کر جو منصوبہ بندی کی تھی وہ میں تمہیں بتا دیتی ہوں، اس کے بعد تم جیسے کہو، جیکی نے کہا اور اس نے ساری تفصیل بتا دی۔ ویری گڈ، یہ اچھا منصوبہ ہے۔ گو وہ عمران مسز جیکی کے وہاں پہنچتے ہی چونک پڑے گا، لیکن بہرحال اس طرح اسے گھیرا جا سکتا ہے، لیکن مسز جیکی کو اسپیشل کاشنز دینا پڑے گا، وہ عمران یقیناً اس خصوصی کاشن سے واقف نہ ہوگا، میجر ہیری نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ اپنے اس منصوبے پر عمل کرو، بس اب فرق یہ ہوگا کہ GP5 کی جگہ سیکرٹ سروس لے لے گی، اور میجر ہیری کی بات درست ہے، تمہیں خصوصی کاشنز مہیا کر دیا جائے گا، اس طرح تمہارا کام بھی حد آسان ہو جائے گا، ٹام نے کہا اور جیکی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ساحلے، میری بات سنو، کمرے کا دروازہ کھول کر آسما نے اندر آتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اس وقت کمرے میں سیکرٹ سروس کے ساتھ ساتھ سالے بھی موجود تھا، وہ سب ماسوری چھاؤنی پر ریڈ کرنے کی منصوبہ بندی میں مصروف تھے۔ کیا بات ہے؟ سالے نے چونک کر پوچھا۔ تم آؤ تو صحیح، آسما نے کہا اور واپس باہر چلی گئی۔ میں ابھی حاضر ہوتا ہوں عمران صاحب، سالے نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سالے نے کرسی سے اٹھ کر تیز قدم اٹھاتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ ماسوری چھاؤنی کے حفاظتی اقدامات تو واقعی بے داغ ہیں، صفدر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ تم لوگ لمبی چوڑی منصوبہ بندی میں نہ پڑو، ایسی جگہوں پر اندھا دھند ریڈ زیادہ کامیاب رہتے ہیں، تنویر نے مسئلہ حل کرتے ہوئے بتایا۔ نہیں تنویر، یہ اندھا دھند ریڈ کرنے کی سچویشن نہیں ہے، بہت بڑی چھاؤنی ہے، وہاں ہمارا داخلہ بھی مشکل سے ہوگا، پھر اسپیشل سیل تک پہنچنا اور اس کے بعد اس کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر کے واپس زندہ نکل آنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، صفدر نے جواب دیا۔ مگر عمران صاحب، میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی کہ اگر ہم نے اسپیشل سیل کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ بھی کر دیا، وہاں موجود افراد کا خاتمہ بھی کر دیا، تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ کیا یہ سیل دوبارہ نہیں بنایا جا سکتا؟ کیا دوسرے لوگ تیار نہیں کیے جا سکتے؟ اچانک اب تک خاموش بیٹھے کیپٹن شکیل نے کہا، اور عمران سمیت سب لوگ اس کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑے۔ واقعی کیپٹن شکیل کی بات درست ہے، جولیا اور صفدر دونوں نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔
میرے ذہن میں بھی یہ بات موجود ہے، لیکن مجھے اس کا کوئی ایسا حال سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جس سے ساری کارروائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے۔ عمران نے فوراً ہی اعتراف کرتے ہوئے کہا، اس کا یہی حال ہے کہ ہم یہاں اسرائیل میں دہشت گردی کی کارروائیاں شروع کر دیں، اس طرح انہیں اپنی پڑ جائے گی اور یہ ہمیں بھول جائیں گے۔ تنویر نے اپنی فطرت کے مطابق کہا، لیکن ہم یہ سب کچھ کب تک کرتے رہیں گے؟ صفدر نے کہا تو تنویر نے ہونٹ بھینچ لیے۔ عمران صاحب، کیا آپ میرے ساتھ آئیں گے؟ صرف 1 منٹ کے لیے۔ اسی لمحے دروازہ کھول کر سہلے نے اندر آتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، خیریت ہے؟ تم اور آسمہ دونوں کچھ پر اسرار نظر آنے لگ گئے ہو۔ عمران نے چونک کر کہا، اصل بات یہ ہے کہ تل ابیب میں میری ایک دوست ہے، ماریا، عرب لڑکی ہے اور فلسطینیوں کے لیے اس نے بے پناہ کام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سیکرٹ سروس اور GP5 کی مخبری بھی کرتی رہتی ہے اور اس کی دی ہوئی اطلاعات کی وجہ سے فلسطینیوں کو بے حد فائدہ پہنچا ہے۔ یہی وجہ کہ ابو السلام صاحب بھی اس کی بے حد عزت کرتے ہیں۔ میری اس سے شادی کی بات چیت بھی چل رہی ہے۔ وہ تل ابیب کے ایک دفتر میں ملازم ہے۔ وہ ملک سے باہر گئی ہوئی تھی، پھر وہ واپس آئی تو اس نے میرے گھر فون کیا۔ میرے ملازم نے اسے بتایا کہ میں یہاں آسمہ کے گھر ہوں، تو وہ بے چین ہوگی مجھ سے ملنے کے لیے یہاں آ رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آپ لوگ موجود ہیں۔ میں آپ کو باہر اس لیے لے جانا چاہتا تھا تاکہ آپ کا تعارف اس سے کرا دوں۔ اس کے بعد اگر آپ مناسب سمجھے تو اپنے ساتھی کو اس سے ملوا دینا، مناسب سمجھے تو نہ ملوائیں۔ سالے نے پوری بات تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، اگر تم کہہ رہے ہو کہ وہ فلسطینی گروپ سے اٹیچ ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ مجھ سے مل لیتے ہیں، لیکن آپ نے ہمارا اصل تعارف نہیں کرانا۔ عمران نے کہا، آسمہ اسے اپنے آپ لوگوں کے متعلق پہلے سے بتا چکی ہے اور وہ آپ لوگوں سے ملنے کے لیے بے چین ہے کیونکہ اس نے آپ لوگوں کے کارناموں کے متعلق بہت کچھ سن رکھا ہے۔ سالے نے کہا، پھر باقی پردے والی بات کون سی رہ گئی؟ لیا اسے یہاں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سالے سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور سالے کے ساتھ ایک خوبصورت اور دلکش شرمیلی سی عرب لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کا لباس بھی قدیم عرب عورتوں کی طرح تھا۔ حالانکہ اب اسرائیل میں رہنے والی عورتیں اکثر جینز اور شرٹ پہننے لگ گئی تھی، لیکن ماریا کے جسم پر مکمل لباس تھا۔ جولیا اسے دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی اور تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ میرا نام جولیانا ہے۔ جولیا نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، آپ غیر مسلم ہیں؟ مگر میں نے تو سنا تھا کہ پاک ایشیا میں مسلمان ہوتے ہیں۔ ماریا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں، لیکن نام وہی ہے۔ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا اور ماریا نے ایسے طویل سانس لیا جیسے اسے یہ سن کر بے حد اطمینان ہوا ہو کہ جولیا مسلمان ہے۔ عمران سمیت باقی افراد بھی اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور چند لمحوں بعد تعارف مکمل ہو گیا۔ آپ کے کارناموں کی دھوم تو بہت ہے عمران صاحب، لیکن آپ تو میرے تصور سے بالکل مختلف ہیں۔ میرا تو خیال تھا کہ آپ کوئی شفاق اور ظالم قسم کے خشک چہرے والے آدمی ہوں گے، لیکن آپ کا چہرہ تو بچوں کی طرح معصوم ہے۔ ماریا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ معلوم نہیں بچہ کسی کہتی ہوں گی، لیکن میرے نظریے کے مطابق کم از کم 80 سال کی عمر تک آدمی بچہ ہی ہوتا ہے۔ ہاں، 80 سال کی عمر کے بعد آپ اسے نوجوان کہہ سکتی ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ماریا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ بہت دلچسپ باتیں کرتی ہیں، یقین کریں مجھے آپ سب سے مل کر بے حد مسرت ہو رہی ہے۔ میں تو یہاں سالے سے ملنے آئی تھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ جیسے عظیم لوگوں سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ یہ واقعی میری خوش قسمتی ہے، ماریا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سالے نے مجھے بتایا کہ آپ کی اس سے شادی متوقع ہے۔ اس طرح سوچا جائے تو آپ اپنے ہونے والے شوہر سے ملنے آئی ہیں، لیکن کیا شوہر سے ملنے کے لیے اسپیشل کاشنز ساتھ رکھنا ضروری ہوتا ہے؟ اچانک عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، اور عمران کی بات سن کر نہ صرف اس کے سارے ساتھی بلکہ سالے بھی بری طرح چونک پڑا۔ آپ کی نظریں واقعی بھی حد تیز ہیں، مجھے آپ کے مشاہدے پر واقعی بھی حیرت ہو رہی ہے۔ میں بزنس ٹور پر ایکریمیا گئی تھی، وہاں مجھے یہ مخصوص قسم کا کاشنز نظر آیا تو میں نے اسے خرید لیا کہ یہ نئی چیز ہے، چلو تنظیم کے کام آئے گی، اس لیے میں اسے پہن کر بھی آئی تھی تاکہ میں سالے کو اس بار میں بتا کر حیران کر سکوں، لیکن میں حیران ہوں کہ آپ نے اسے دیکھتی ہی پہچان لیا۔ ماریا نے انتہائی اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور پھر گلے میں پہنا ہوا ایک خوبصورت لاکٹ اتار کر اسے ساتھ بیٹھے سالے کی طرف بڑھا دیا۔ ذرا مجھے دکھانا 1 منٹ، عمران نے کہا اور سالے کے ہاتھ سے وہ لاکٹ لے لیا۔ لاکٹ کے درمیان ایک خوبصورت سا سرخ رنگ کا پتھر جڑا ہوا تھا۔ وہ اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے مسکراتے ہوئے لاکٹ واپس سالے کی طرف بڑھا دیا۔ سالے حیرت سے اس لاکٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ مس ماریا، اب آپ شرافت سے بتا دیں کہ آپ کے ساتھی یہاں سے کتنی دور موجود ہیں؟ ویسے تو میں جانتا ہوں کہ اس قسم کے خصوصی کاشنز کی رینج خاصی وسیع ہوتی ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ یہ یہاں سے تل ابیب تک کاشن دے سکے۔ عمران نے اچانک جیب سے ریوالور نکال کر اس کا رخ ماریا کی طرف کرتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی صفدر، تنویر اور نعمانی بجلی کی تیزی سے اٹھ کر کھڑے ہو ماریا کے عقب میں آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں بھی ریوالور نظر آ رہے تھے، جبکہ سالے کی حالت دیکھنے والی تھی۔ کیا مطلب عمران صاحب؟ سالے نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پلیز خاموش رہیں، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے کلپ ہتھکڑی نکال کر ساتھ بیٹھی ہوئی جولیا کی طرف پھینک دی۔ دوسری لمحے جولیا نے بجلی کی تیزی سے ماریا کے دونوں ہاتھ عقب میں کر کے اسے کلپ ہتھکڑی لگا دی۔
साले साले ये क्या हो रहा है? यकलख्त मारिया ने रोते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू रवां हो गए। मैं साले ने बुरी तरह बुखलाए हुए लहजे में कहा। तुम भी हाथ उठा दो साले, वरना मैं फायर खोल दूंगा। और सिद्दीकी जाकर आसमा को भी यहाँ ले और बाकी लोग बाहर जाकर पोजीशन ले लें। इमरान ने इंतहाई तल्ख लहजे में कहा और साले ने होंठ भींचते हुए दोनों हाथ सर पर रख लिए। मैं सोच भी ना सकता था कि आप लोग इस तरह की हरकत भी करेंगे, साले ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से टमाटर की तरह सुर्ख हो गया था, लेकिन जाहिर है इतने अफराद के सामने वो बेबस होकर रह गया था। मैं भी न सोच सकता था कि तुम जैसा नौजवान इस मारिया के हाथों इस तरह बेवकूफ बनता रहेगा, इमरान ने कहा। और चंद लम्हों बाद जब आसमा सिद्दीकी के साथ कमरे में दाखिल हुई तो वो ये मंजर देखकर बेख्तियार चीख सी पड़ी। सॉरी आसमा भाभी, आप भी प्लीज कोई गलत हरकत न करें, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मारिया सर झुकाए मुसलसल रोने में मसरूफ थी। जूलिया, मारिया को साथ वाले कमरे में ले जाओ और इसकी मुकम्मल तलाशी लो, इमरान ने जूलिया से कहा। और जूलिया ने मारिया का बाजू पकड़ा और उसे एक झटके से खड़ा करके तकरीबन घसीटती हुई साथ वाले कमरे में ले गई। ये तो मारिया है, साले की मंगेतर, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? आसमा ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। ये यहूदी एजेंट है आसमा, चंद लम्हे सब्र करें, अभी सब कुछ सामने आ जाएगा, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। उसके पास और कोई चीज नहीं है। चंद लम्हों बाद जूलिया ने मारिया को वापस ले आते हुए कहा, हमें फौरी तौर पर यहाँ से निकलना होगा, यहाँ किसी भी वक्त रेड हो सकता है। सफदर और तनवीर, तुम दोनों बाहर जाकर चेकिंग करोगे, हम फौरी तौर पर यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो सकते हैं? जल्दी करो, एक एक लम्हा कीमती है। और नौमानी तहखाने में जाकर इस पामीर को ऑफ कर दो, इसे जिंदा सीक्रेट सर्विस के हाथ नहीं लगना चाहिए, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तनवीर, नौमानी और सफदर तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ लपक गए। मैं सच कह रही हूँ, मैंने ये क्वेश्चन एक्रीमिया से खरीदा है, तुम मुझ पर खामखा शक कर रहे हो, मारिया ने रोते हुए कहा। बकवास मत करो लड़की, मैंने चेक कर लिया, ये क्वेश्चन इसराइल मेड है और इस पर सीक्रेट सर्विस की मखसूस निशानी भी मौजूद है, ये सीक्रेट सर्विस की मलकियत है, इमरान ने पहले से भी ज्यादा सर्द लहजे में कहा। और इसकी बात सुनकर साले, जिसने गुस्से और बेबसी से अपने होंठ चबा डाले थे, बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या आप दुरुस्त कह रहे हैं? साले ने यकीन न आने वाले लहजे में कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ साले, वरना जाहिर है मुझे तुम्हारी होने वाली बीवी से कोई दुश्मनी तो नहीं है और मैं अभी इसे साबित भी कर दूंगा, लेकिन मुझे फौरी रेड का खतरा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले आप महफूज हो जाएं, उसके बाद कोई कार्रवाई की जाए, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको फौरी तौर पर एक महफूज मकाम पर पहुंचा सकता हूँ, लेकिन अगर आप मारिया को यहूदी एजेंट साबित न कर सके तो, साले ने कहा। तो मेरी तरफ से इजाजत होगी कि तुम जो सलूक चाहे हमसे कर लेना, इमरान ने कहा। ओके, आइए मेरे साथ, आसमा तुम भी साथ आओ, तुम्हारा यहाँ अकेले रहना खतरनाक होगा, साले ने कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ गया। और फिर थोड़ी देर बाद वो सब खुफिया सुरंग से चलते हुए काफी दूर खेतों में मौजूद एक जरी फार्म में पहुंच गए। इस सुरंग का पता आसमा को भी नहीं था, ये सुरंग ताले ने बनवाई थी आसमा से शादी से बहुत पहले, साले ने कहा। ठीक है, इमरान ने कहा। फिर इसने सब साथियों को हौसला देकर बैरूनी निगरानी के लिए भिजवा दिया। अब कमरे में सिर्फ साले, आसमा, मारिया, जूलिया, तनवीर और इमरान रह गए थे। मारिया इस दौरान मुसलसल इनकार किए चली जा रही थी और न सिर्फ इनकार किए चली जा रही थी बल्कि रोई भी चली जा रही थी। वो स्पेशल क्वेश्चंस कहाँ है साले? इमरान ने साले से मुखातब होकर कहा और साले ने जेब से बुलाकर निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दिया और इमरान ज्यादा तफसील से उसकी चेकिंग में मसरूफ हो गया। ये सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि इसके अंदर फिक्स फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर भी नस्ब है। जूलिया, मारिया के मुंह में रुमाल डाल दो और साले और आसमा तुमने अब खामोश रहना है, इमरान ने कहा। और जब जूलिया ने जबरदस्ती मारिया का मुंह खोलकर उसके मुंह में रुमाल डाल दिया तो इमरान ने लाकड़ में लगे हुए पत्थर के अकवी हिस्से की साइड पर अपनी उंगली दो बार मखसूस अंदाज में मारी तो सुरख रंग का पत्थर एक झटके से रोशन हो गया। यूं लगता था जैसे उसके नीचे मौजूद तेज बल्ब अचानक जल उठा हो। हेलो हेलो मारिया कॉलिंग, इमरान के मुंह से मारिया की आवाज निकली और साले और आसमा के साथ साथ मारिया भी चौंक कर इस तरह इमरान को देखने लगी जैसे उसे अपने कानों पर यकीन न आ रहा हो। यस टॉम अटेंडिंग यू, जैकी तुमने काशन देने की बजाय कॉल क्यों की है? चंद लम्हों बाद पत्थर के निचले हिस्से से एक मदम सी मर्दाना आवाज सुनाई दी और साले का चेहरा ये आवाज सुनते ही एक बार फिर कंधारी अनार की तरह सुर्ख पड़ गया, जबकि आसमा के चेहरे पर शदीद हैरत थी। अलबत्ता जूलिया का सता हुआ चेहरा यकलख्त खिल उठा। वो फखरिया नजरों से इमरान को देखने लग गई, जबकि मारिया ने मुंह नीचे कर लिया था। वो सब कहीं गए हुए हैं, 2 घंटे बाद उनकी वापसी है, इसलिए तुम्हें 2 घंटों तक इंतजार करना होगा, इमरान ने कहा। ठीक है, कर लेते हैं इंतजार, मगर उनकी मौजूदगी में सिर्फ काशन ही देना, टॉम ने कहा। मुझे मालूम है, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और इसके साथ ही उसने दोबारा उंगली को निचले गुजार कर साइड पर मखसूस अंदाज में फेरा तो सुर्ख पत्थर के नीचे जलने वाला बल्ब बुझ गया। तुमने सुन लिया साले, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। मैं आप लोगों से सख्त शर्मिंदा हूँ इमरान साहब, मेरे कभी तस्वुर में भी ना आ सकता था कि ये मारिया ऐसी भी हो सकती है, साले ने इंतहाई शर्मिंदा से लहजे में कहा।
اس میں شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں. اصل میں اسٹان یا جو کوئی بھی ہے اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ ایجاد بالکل جدید ہے، لیکن یہاں اسرائیل میں ایک مشن کے دوران میں اسے دیکھ چکا ہوں. یہ خالصتاً اسرائیلی ایجاد ہے. اگر یہ محترمہ اسے پہنے بغیر آ جاتی تو پھر یقیناً ہم سب مارے جاتے. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جولیا کو اشارہ کیا کہ وہ ماریا کے منہ سے رومال باہر نکالے، اور جولیا نے ماریا کے منہ سے رومال کھینچ لیا. ماریا بے اختیار جلدی جلدی سانس لینے لگی. تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے ماریا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا. سالے نے انتہائی زہریلے لہجے میں کہا. ماما میں مجبور ہوں سالے، یقین کرو یہ سب کچھ مجبوری کی وجہ سے ہوا ہے. ماریا نے گلوگیر لہجے میں کہا. تمہارا نام وہ ٹام جیکی لے رہا تھا، اب تم ہمیں بتاؤ گی کہ یہ ٹام کون ہے اور یہ اس وقت کہاں موجود ہے. عمران نے سرد لہجے میں ماریا سے مخاطب ہو کر کہا. سالے جانتا ہے کہ دفتر میں میرا نام جیکی ہے. ماریا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا. ہوگا، بہرحال بتاؤ کہ ٹام کون ہے اور اس وقت کہاں ہے، اس کے ساتھ کتنے آدمی ہیں. عمران نے سرد لہجے میں کہا. مجھے نہیں معلوم، مجھے بلیک میل کیا گیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ تم جا کر معلوم کرو کہ سالے کے گھر کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں یا نہیں. اگر آئے ہوئے ہیں تو ہمیں کاشن دے دو، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی. ماریا نے ہچکیاں لے لے کر روتے ہوئے کہا. اس کا چہرہ ہلدی سے بھی زیادہ زرد پڑ گیا تھا. سنو ماریا یا جیکی، جو بھی تمہارا نام ہے، میں تمہیں ایک چانس دیتا ہوں. میں نہیں چاہتا کسی عورت کے خون سے ہاتھ رنگوں، لیکن مجبوراً مجھے ایسا کرنا بھی پڑ سکتا ہے. میری طرف غور سے دیکھو. عمران نے سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ریوالور نکالا اور اس کا چیمبر کھول کر اس نے ساری گولیاں اپنی ہتھیلی پر رٹ دی. یہ دیکھو اب چیمبر خالی ہے، میں اس میں ایک گولی تمہارے سامنے ڈال رہا ہوں، اس کے بعد میں چیمبر گھما دوں گا. مجھے بھی نہیں معلوم ہوگا کہ گولی کس خانے میں ہو سکتا ہے پہلی بار فائر ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں دوسرا تیسرا چوتھا چانس مل جائے، لیکن بہرحال 7 چانس سے زیادہ نہیں مل سکتی. اب آگے تمہاری مرضی. عمران نے سرد لہجے میں کہا اور ہتھیلی موجود ایک گولی اس نے چیمبر کے ایک خالی خانے میں ڈالی اور چیمبر بند کر کے اس نے تیزی سے گھما دیا. باقی گولیاں اس نے کوٹ کی جیب میں ڈال دی اور پھر ریوالور کی نال اس نے ماریا کی کان پٹی سے لگا دی. صرف 3 تک گنوں گا، اس کے بعد ٹریگر دبا دوں گا. عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی آہستہ آہستہ گنتی شروع کر دی. ماریا کا جسم بری طرح لرزنے لگا، اس کے چہرے پر پسینہ ابشار کی طرح بہنے لگا اور پھر 3 کے ساتھ ہی عمران نے ٹریگر دبا دیا. ٹھک کی آواز کے ساتھ ہی ماریا کے الگ سے یک لک چیخ نکلی. ایک چانس مل گیا ہے تمہیں، دوسرا شاید ہی ملے. عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا اور ایک بار پھر گنتی شروع کر دی. بتاتی ہوں خدا کے لیے رک جاؤ، بتاتی ہوں، میں مرنا نہیں چاہتی، مجھے چھوڑ دو پلیز، تمہارے خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دو. یک لک ماریا نے ہزیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا. اس کا پورا جسم بری طرح لرزنے لگا تھا. بولتی جاؤ ورنہ میں گنتی جاری رکھوں گا. عمران نے پہلے سے بھی زیادہ سرد لہجے میں کہا اور ماریا نے اس طرح بولنا شروع کر دیا جیسے ٹیپ ریکارڈر آن ہو جاتا ہے. اس نے پوری تفصیل سے کرنل ڈیوڈ کی آمد، اس سے ہونے والی بات چیت، پھر ٹام اور میجر ہیری کی آمد، ٹام سے اس کی ہنگامی نوعیت کی شادی اور پھر یہاں آنے تک سب کچھ بتا دیا. اس نے ٹام اور اس کے ساتھ 10 دوسرے ساتھیوں کو متعلق بھی بتا دیا کہ وہ گاؤں سے مشرق کی سمت 4 کلومیٹر کے فاصلے پر درختوں کے ایک جھنڈ میں موجود ہے. ابھی اس کا بیان جاری تھا کہ یک لک دور سے بے پناہ فائرنگ کی تیز آوازیں شروع ہو گئی. یوں لگتا تھا جیسے 2 گروپ آپس میں ہی لڑ پڑے ہوں. عمران اور سالے دونوں اچھل کر دروازے کی طرف دوڑے، باہر نکل آئے. اسی لمحے تنویر دوڑتا ہوا آیا. یہ فائرنگ سالے کے مکان کے گرد ہو رہی ہے، تنویر نے کہا اور عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے. مگر دوسرا گروپ کون ہے؟ ہم سب تو یہاں ہیں، سالے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. پوری طرح ہوشیار رہو، ہو سکتا ہے وہ لوگ ادھر ارد گرد کے علاقے کو بھی چیک کریں. عمران نے کہا اور تیزی سے زرعی فارم کی دوسری منزل پر جانے والی سیڑھی پر چڑھتا گیا. سالے اور تنویر بھی اس کے پیچھے تھے. تقریباً آدھے گھنٹے تک خوفناک فائرنگ جاری رہی. اس کے بعد یک لک خاموشی طاری ہو گئی. میں جا کر معلوم کرتا ہوں، سالے نے جو عمران کے ساتھ چھت پر لیٹا تھا اٹھتے ہوئے کہا. نہیں، تم یہی رکو، ہو سکتا ہے کہ وہ ارد گرد کے علاقے کو چیک کریں. عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور سالے نے اس بات میں سارے لا دیا. اگر انہوں نے اس خفیہ راستے کو تلاش کر لیا تو پھر وہ نیچے پہنچیں گے جبکہ ہم سب چھت پر ہیں. اچانک تنویر نے کہا اور عمران چونک پڑا. اوہ ٹھیک ہے، میں اور سالے نیچے جا رہے ہیں، تم یہی رکو، عمران نے کہا اور کھڑا ہو کر وہ تیزی سے دوڑتا ہوا سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آیا. سالے اس کے پیچھے تھا. لیکن جیسے وہ اس کمرے میں پہنچے جہاں وہ جولیا، آسما اور ماریا کو چھوڑ کر گئے تھے تو وہ دونوں ہی بے اختیار اچھل پڑے، کیونکہ آسما اور جولیا دونوں اس صوفے سے نیچے فرش پر اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی اور ماریا غائب تھی، جبکہ اس خفیہ سرنگ کا راستہ کھلا ہوا نظر آ رہا تھا. سالے تیزی سے اس کی طرف دوڑنے لگا. رک جاؤ سالے، اب اس کے پیچھے جانا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، ہمیں فوراً یہ جگہ چھوڑنی ہوگی. چلو تم بھابھی کو اٹھاؤ، میں جولیا کو اٹھاتا ہوں اور ہم جہاں سے نکل کر کھیتوں میں کہیں چھپ جائیں گے. عمران نے چیخ کر کہا اور پھر جولیا کو اٹھا کر اس نے کاندھے پر لادا اور کمرے سے باہر آ کر اس نے چیختے ہوئے باقی ساتھیوں کو بلایا. جب سارے ساتھیوں کو اس کی نئی واردات کا پتہ چلا تو سب کے دل دھک سے رہ گئے. بہرحال وہ سب ایک ایک کر کے زرعی فارم کے عقبی دروازے سے باہر نکلے اور کھیتوں میں دوڑتے ہوئے دور نظر آنے والے درخت کے جھنڈ کی طرف بے تحاشا انداز میں دوڑنے لگے.
साले ने आसमा को उठाया हुआ था जबकि इमरान के कंधे पर जूलिया लदी हुई थी। फसल चूंकि खासी बड़ी थी इसलिए वो आसानी से छुप कर दौड़ते हुए इस झुंड तक पहुंच गए। इमरान ने जूलिया को नीचे लेटाया फिर उसे चेक करने लगा। किसी गैस से बेहोश किया गया है। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, आप लोग यहीं रुके, यहाँ से करीब हमारी एक खुफिया पनाहगाह है। मैं वहां जाकर आदमी ले आता हूँ ताकि इन लोगों पर छापा मारा जा सके। साले ने हाँफते हुए कहा। आसमा को उठाकर भागने की वजह से उसका सांस बुरी तरह फूला हुआ था। कितनी दूर है वो पनाहगाह? इमरान ने चौंक कर पूछा। 2-3 किलोमीटर है। क्यों? साले ने जवाब दिया। हम सब वहाँ इकट्ठे जाएंगे। ये लोग लाजवंत जरी फार्म तक पहुंचेंगे और फिर इनका टारगेट भी झुंड ही बनेगा और जूलिया और आसमा आम हालात में होश में नहीं आ सकती, इसलिए हमारा फौरी तौर पर किसी पनाहगाह तक पहुंचना इंतहाई जरूरी है। इमरान ने होश खींचते हुए कहा, ठीक है आइए, मगर साले ने हिचकिचाते हुए कहा, आसमा मेरी बहन है, सफदर तुम इसे उठा लो। इमरान ने साले की हिचकिचाहट को समझते हुए कहा और सफदर ने आगे बढ़कर आसमा को उठाकर कांधे पर डाला जबकि नौमानी ने फौरन ही आगे बढ़कर जूलिया को उठा लिया और एक बार फिर वो साले की रहनुमाई में खेतों के दरमियान तेजी से भागते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे। कर्नल डेविड अपने दफ्तर में इत्मीनान भरे अंदाज में बैठा हुआ था कि अगलख्त मेज पर मौजूद फोन की घंटी बाज उठी। कर्नल डेविड ने चौंक कर हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल डेविड ने तेज और तहकमाना लहजे में कहा, सर मैनू आपसे कोई जरूरी बात करना चाहता है। दूसरी तरफ से उसके पीए की मदबाना आवाज सुनाई दी। बीनू? वो कौन है? कर्नल डेविड ने चौंक कर पूछा। XZ23 सर, पीए ने कहा। ओ अच्छा, वो मुख पर कराओ बात। कर्नल डेविड ने तवील सांस लेते हुए कहा, हेलो सर, मैं XZ23 बीनू बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मदबाना सी आवाज सुनाई दी। हाँ क्या बात है, क्यों कॉल किया? कर्नल डेविड ने इंतहाई तहकमाना लहजे में कहा, सर मिस जैकी के मुतालिक इतला देनी थी। उसने एक आदमी टॉम से शादी कर ली है। मेजर हैरी भी साथ है, बीनू ने कहा तो कर्नल डेविड भी इख्तियार कुर्सी से उछल कर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर बेपनाह हैरत के तासुरात थे। क्या कह रही हो? क्या तुम पागल हो या नशे में हो? नॉनसेंस, कर्नल डेविड ने हलक के बाल चीखते हुए कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ सर, आपको तो मालूम है कि मैं मैरिज रजिस्ट्रार का असिस्टेंट हूँ। मैं खुद मैरिज रजिस्ट्रार के साथ उस शादी में शरीक था। मुझे मालूम है कि मिस जैकी हमारी सर्विस के लिए काम करती रही और असल हैरत मुझे आपके असिस्टेंट मेजर हैरी को देखकर हुई। मेजर हैरी साहब इस्लाम को बॉस कहकर पुकार रहे थे। ये तो शुक्र है कि मेजर हैरी मुझे पहचान न सके। मेजर हैरी की वजह से ही मैंने आपको बराह रास्त कॉल की है, बीनू ने जवाब देते हुए कहा। ये कैसे मुमकिन है? कतई मुमकिन नहीं है। तुम बकवास कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, कर्नल डेविड ने पहले से ज्यादा गुस्सीले लहजे में चीखते हुए कहा। सर आप बेशक मैरिज रजिस्ट्रार से कंफर्म कर लें, बीनू ने बातमाद लहजे में जवाब दिया। तुम इस वक्त कहाँ से बोल रहे हो? कर्नल डेविड ने अपने आप को संभालते हुए नरम लहजे में कहा। वैसे भी वो हैरत और किस हद तक असाबी सदमे की पहले और इंतहाई जोरदार शौक की कैफियत से अब बाहर आ चुका था। मैं अपनी रिहायशगाह 13 एवेन्यू 3A से बोल रहा हूँ सर, बीनू ने जवाब दिया। सुनो बीनू, अगर तुम्हारे ये इतला दुरुस्त साबित हुई तो मेरा वादा है कि तुम्हें न सिर्फ इनाम मिलेगा बल्कि GP5 में तुम्हारे अहदे में भी तरक्की होगी। तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर बता दो, मैं तुम्हारी इतला को कन्फर्म करने के बाद हो सकता है इसकी मुकम्मल तफसीलात तुमसे मालूम करूँ, क्योंकि बकौल तुम्हारे तुम खुद इस शादी में शरीक थे, कर्नल डेविड ने कहा। यस सर, बीनू ने मुस्कुराहट भरे लहजे में कहा और साथ ही अपना ज़ाती फ़ोन नंबर बता दिया जो कर्नल डेविड ने सामने मौजूद पैड पर नोट किया और फिर क्रैडल को दोबारा दबा दिया तो दूसरी तरफ से उसके पीए की आवाज़ सुनाई दी। यस कर्नल, हुक्म सर। पीए का लहजा इंतहाई मतबाना था। मैरिज रजिस्ट्रार से बात कराओ, वो यहाँ कहीं भी हो, इससे मेरी बात कराओ, कर्नल डेविड ने इंतहाई तहकमाना लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर अब आहिस्ता आहिस्ता गुस्से के तासुरात उभरे चले आ रहे थे। इस जैकी ने अगर वाकई टॉम से शादी कर ली है तो मैं इसको वो सजा दूंगा कि दुनिया तमाशा देखेगी और ये मेजर हैरी यकीनन जिस टॉम को वहाँ ले गया होगा उसका भी हशर कर दूंगा। कर्नल डेविड ने गुस्सीले लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा। अभी उसकी बड़बड़ाहट जारी थी कि टेलीफोन की घंटी बाज उठी और कर्नल डेविड ने एक झटके से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। मैरिज रजिस्ट्रार साहब से बात कीजिए जनाब, दूसरी तरफ से पीए की आवाज़ सुनाई दी। बात कराओ, कर्नल डेविड ने दांत पीसने कैसे अंदाज में कहा। हेलो, मैं मैरिज रजिस्ट्रार लाफिंगर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक वावाकार सी आवाज़ सुनाई दी। कर्नल डेविड, चीफ ऑफ GP5। कर्नल डेविड ने कड़कदार लहजे में कहा। यस सर, हुक्म सर। दूसरी तरफ से मैरिज रजिस्ट्रार का लहजा याकलाक मदबाना हो गया। क्या आपने आज सुपर हाउसेस में रहने वाली मिस जैकी की मैरिज रजिस्टर की है? कर्नल डेविड ने एक एक लफ्ज को चबा चबा कर बोलते हुए पूछा। यस सर। दूसरी तरफ से मैरिज रजिस्ट्रार की आवाज़ सुनाई दी और कर्नल डेविड को यूं महसूस हुआ जैसे मैरिज रजिस्ट्रार ने यस सर कहने की वजह उसके मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया हो। पूरी तफसील बताओ, कर्नल डेविड ने उसी तरह गुस्से से कहा जैसे उस शादी का जिम्मेदार ही मैरिज रजिस्ट्रार हो। सर, मुझे मेजर हैरी ऑफ GP5 ने फ़ोन करके कहा कि सीक्रेट सर्विस के नए चीफ जनाब रोनाल्ड टॉम
साहब की शादी सुपर हाउसेज में फौरी तौर पर रजिस्टर करानी है, इसलिए मैं फौरन वहाँ पहुँच जाऊँ। चुनाचा सर मैं अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ पहुँचा तो वहाँ एक मुख्तसर सी तकरीब हो रही थी। मैंने रोनाल्ड टान साहब की शादी मिस जैकी से रजिस्टर की और फिर दावत खाकर वापस आ गया। इससे ज़्यादा की तफसीलात का मुझे इल्म नहीं। मैरिज रजिस्ट्रार ने तफसील से बताते हुए कहा, ठीक है। कर्नल डेविड ने कहा और रिसीवर को इस तरह क्रैडल पर पटका जैसे सारा गुस्सा फोन की इस पारी उतारना चाहता हो। चंद लम्हे वो कुर्सी की नशिश से सर टिकाए बैठा रहा, फिर उसने आगे झुककर इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक नंबर प्रेस कर दिया। यस सर। दूसरी तरफ से उसकी पर्सनल सेक्रेटरी की आवाज़